رب کیسے ملتا ہے۔ ایک بزرگ جن کا نام میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میاں ڈڈا تھا۔ بستی کے لوگ، نوجوان اس کو تنگ کرتے تھے اور پنجابی میں اس کو کہتے تھے، 10 میاں ڈڈا رب کیویں لبا۔ او میاں ڈڈا یہ بتاؤ کہ تمہیں رب کیسے ملا۔ انگلش میں یوں کہوں گا کہ او ڈڈا ٹیل اس ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ گاڈ۔ 10 کیویں لبا۔ تو یہ لوگ جن کو رب مل جاتا ہے یہ اپنے اوپر پردہ رکھتے ہیں۔ رب کا ملنا یہ بہت بڑا خزانہ ہے اور خزانے کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی دن مجھے نوجوانوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ میاں ڈڈا بتاؤ تمہیں رب کیسے ملا، ہم آج جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی نصیحت ہو کہ جو فیضان آپ کو ملا ہے اس راستے پر ہم بھی چلتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس فیض سے فیض ملے اور اپنے مریض بچے اور بچیاں آپ بیان کرتے ہیں غالباً وہ دور خلیفہ ہارون الرشید کا تھا۔ ان کو ان کے حاشیہ نشینوں نے بتایا، ان کے وزیروں نے بتایا کہ میاں ڈڈا آپ کی اس سلطنت میں بڑی عزت اور بڑی توقیر کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ وہ واصل باللہ ہے، مخلوق میں شامل ہے اور اللہ سے واصل ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی ان سے ملاقات ہو، چاہے ان کو اپنے محل میں بلا لیں، چاہے آپ ان کی کٹیا اور ان کے در دولت پہ چلے جائیں۔ تو آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ مجھے مل جاؤ، تو میاں ڈڈا ہر بار انکار کرتے کہ میں تمہیں ملنے والا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے، وہ مجھے کیوں ملے اور میں اس کو کیوں ملوں۔ وہ ملے تو شاید اس کی نیک نامی میں اضافہ ہو، لیکن جب میں ملوں گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے۔ مجھے تو اس کا در مل گیا ہے جو بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ملوک السماوات والارض کا مالک ہے۔ جب مجھے اس کا در مل گیا تو اس در نے باقی سب دروں سے مجھے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے انکار کیا کہ میں بادشاہ سلامت کو نہیں ملوں گا، تو بادشاہ سلامت نے ان سے ملنے کی ایک ترکیب سوجی انہیں، اور وہ ترکیب اب میاں ڈڈا ان نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے میرا رب کیسے ملا۔ تو اب وہ ان کو ترکیب بتا رہے کہ جیسے بادشاہ نے مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک ترکیب بنائی اور اس ترکیب میں بادشاہ کامیاب ہوا، تو وہی ترکیب میں نے خدا سے ملنے کے لیے بنائی، تو بادشاہ مجھ تک پہنچا اور اس ترکیب کو اختیار کرنے کے بعد میں اپنے مالک تک پہنچا ہوں۔ وہ ترکیب کیا تھی، آپ تمام سننے والوں اور سننے والیوں کی میں توجہ چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے بتائے بغیر تمام محل کے فوجیوں کو، پولیس والوں کو کہا کہ جہاں میاں ڈڈا رہتا ہے اس کے گھر تک جتنے راستے ہیں ان پر تم پھیل جاؤ، اور جب وہ وہاں سے نکلنے کی کرے تو آپ اس کو نکلنے نہ دینا، اس کے راستوں کو بند کر دو۔ تو ترکیب میں انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ جہاں باقی راستوں پر فوجی افراد بیٹھے تو ایک راستے پر بادشاہ خود بیٹھ گیا۔ تو میاں ڈڈا کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات پہنچی کہ بادشاہ مجھے ملنے کے لیے اپنے محل سے نکل گیا، آ رہا ہے مجھے ملنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑا۔ جس راستے سے باہر نکلتے اس راستے پر فوجی بیٹھے ہوتے، تو ان سے تکرار کے بعد
نکلنے کی گنجائش نہ ہوتی، میاں ڈڈا واپس آتا، دوسرے راستے کو اختیار کرتا، وہاں بھی ٹاکرا ہوتا، رکاوٹ ہوتی، ریسٹرکشن ہوتی، باہر نہ نکل سکے، تو تمام راستوں سے جب میاں ڈڈا باہر نکلنے کی کر رہے تھے، نہ نکل سکے، تو آخر اس راستے پر پہنچے جس میں بادشاہ خود بیٹھا تھا۔ جب میں اس کے پاس راستے پر گیا تو بادشاہ پہلے ہی میرے انتظار میں بیٹھا تھا، تو اس سے ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تو میں واپس اپنے کٹیا میں آیا، اپنی جگہ، اپنے دولت کدے میں آیا، تو میں سوچنے لگ گیا کہ اگر بادشاہ مجھ تک پہنچنے میں اس طرح کامیاب ہو گیا تو کیوں نہ آسمان و زمین کا بادشاہ، دین و دنیا کا مالک، اس تک پہنچنے کے لیے بھی ہم اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر عزت کے دروازوں کو بند کر دیا، قوم و برادری کے دروازے بند کر دیے، دولت کے دروازے بند کر دیے، علم کے دروازے بند کر دیے، تمام راستے جو میرے خانہ خاص کی طرف کھلتے تھے، ہر دروازے کو میں نے بند کر دیا کہ نہ یہاں کسی کو آنے دوں، نہ یہاں سے خود نکلوں۔ ایک دروازہ کھلا رکھا، اور وہ دروازہ رحمت رب کا دروازہ تھا، جو براہ راست مومنین کے دلوں کی جانب کھلتا ہے۔ تو میں اسی دروازے پہ فروکش ہو گیا، اور جب میں اس دروازے پہ فروکش ہوا تو تمام دروازوں کو میں نے پس پشت ڈال دیا، ہر دروازہ بند کر دیا، خدا کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے جولی پھیلا کے بیٹھ گیا، معتکف ہو گیا، اور انتظار نزول رحمت میں بیٹھا رہا، کبھی صبح کبھی شام، اس دروازے سے ہٹا نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس ادا کو قبول فرماتے ہوئے جب اپنی جانب سے رحمت کا دروازہ کھلا تو میری ملاقات میرے رب سے ہو گئی، اور آج تک میں اسی نشے میں ہوں۔ حضرات گرامی، یہ درویش، یہ اللہ کے دوست ایسے تو نہیں بنتے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے تمام دروازوں کو اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ جب یہ خود دروازوں کو بند کرتے ہیں اور اللہ کی جانب جب یہ متوجہ ہوتے ہیں، تو اپنی جانب متوجہ ہونے والے بندوں کی اس توجہ کو، اس محبت کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ قبول منظور فرما کے انہیں قرب کے نشے عطا فرماتا ہے۔